من کچھ ہے دل پر میرے نام حیدر، اللہ کے گھر میں ہے قیام حیدر، باقر مجھے کیوں عرصہ محشر کا ہو خوف، باقر مجھے کیوں عرصہ محشر کا ہو خوف، میں روز ازل سے ہوں غلام حیدر، من کچھ غدر پر میرے ولعنۃ اللہ علی قوم الظالمین۔ فقال اللہ تبارک تعالی فی کتابہ المجید فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ تمام تعریفیں اس خالق پروردگار کے لیے جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، علی کل شیء قدیر بھی ہے، جس کی قبضہ قدرت میں ہماری جانیں ہے۔ وہ جب دینے پہ آتا ہے تو بے شمار دیتا ہے، اس کو بھی دیتا ہے جو اس کے سامنے سربہ سجود ہو، اور اس کو بھی دیتا ہے جو اس کے سامنے سربہ سجود نہ ہو۔ بہترین مثال ہمیں ابلیس کی ملتی ہے کہ وہ ابلیس جو پروردگار عالم کی بارگاہ سے خلق کائنات یا خلق آدم سے پہلے عبادت گزار تھا، پروردگار عالم نے اس کو بے شمار عزت دی، لیکن جب وہ رب کی بارگاہ سے رب کے حکم کی نافرمانی کر کے نکلا تو پروردگار عالم نے اس کو مہلت دے دی، اس کے مانگنے پہ اس کو مہلت عطا کر دی، یعنی کہ وہ رب کائنات عطا کرنے پہ آئے تو پتھر کے اندر کیڑے میں بھی رس ڈال کے عطا کر سکتا ہے، رازق ایسا، اور عذاب دینے پہ آئے تو ان کو بھی عذاب دیتا ہے کہ جو غدیر کے میدان پر جب ولایت کے منکر ہو گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ یہ حکم آپ کا ہے یا پروردگار عالم کا، کیسے یقین ہو؟ کہا کہ رب کی جانب سے مجھ پہ عذاب نازل فرمائے۔ تو وہ پروردگار عالم دنیا نے دیکھا کہ غدیر کا میدان ہے اور منکر ولایت کو آسمان کی جانب سے عذاب ایسا آتا ہے کہ پورا وجود شگافتہ ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ رب عادل بھی ہے، رازق بھی ہے، رحیم بھی ہے، رحمان بھی ہے، اور وہ رب وہاب بھی ہے۔ آج وہ دن کہ جس دن ایک دل خراش واقعہ مسلمانوں کی تاریخ میں پیش آیا، وہ دل خراش واقعہ کہ جس سے دنیا جہان کے مسلمان، یا میں اگر یہ کہوں کہ وہ لوگ جو مودت رسول رکھتے ہیں دل میں، بہت غمگین ہے۔ یہ وہ تاریخ کہ جس کے دن 8 شوال کو آل سعود نے ایک ایسا واقعہ رونما کیا کہ جس سے تمام مسلمان اپنے مقدسات، وہ جگہیں جہاں پر اہل بیت اطہار مدفون ہیں اور اہل بیت اطہار کے ساتھ ساتھ شہدائے احد بھی ہیں، ان کو مسمار کیا۔ اس تاریخ کو بتاتے ہوئے میں تھوڑی سی ہسٹری کو بھی لے کے چلوں گی۔ عام دنوں میں ہم فضائل اہل بیت سنتے ہیں، لیکن آج چونکہ اس تاریخ پہ روشنی ڈالنا بہت ضروری ہے کہ جس سے بچے بچے کو معلوم ہو کہ دراصل اس منہدم، اس مسمار، اس عالمی سازش کے پیچھے کیا فتویٰ تھا، کیا سیاسی پہلو تھا، کیا اس کا نظریہ تھا۔ تو سب سے پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ انہدام کے معنی کیا ہیں، منہدم کے معنی کیا ہیں۔ توڑنا، منہدم کرنا، گرانا، ڈیمولش۔ اب کس کو گرایا گیا؟ جنت البقیع کو گرایا گیا۔ جنت البقیع جس کو اگر آپ گوگل کریں تو آپ یہ آنسر فائنڈ آؤٹ کریں گے کہ دا گارڈن آف جنت، جس کو گوگل بھی بتاتا ہے جس طرح گارڈن آف جنت، یہ جنت کا ٹکڑا۔ کیونکہ جب رسول کو مدینے آنے کا حکم ہوا تو پروردگار عالم نے فرمایا کہ یہاں پر ایک حکومت تشکیل کرنی ہے،
حکومت تشکیل کرنے کے ساتھ ساتھ میثاق مدینہ کا بھی حکم ہوا جو کہ یہودیوں کے ساتھ ہوا۔ اس کے بعد یہ حکم دیا گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ رسول جو کائنات کے رسول ہیں، رحمت للعالمین ہیں، جو بغیر وحی الہی کے کلام نہیں کرتے، فرماتے ہیں کہ مجھے حکم ملا ہے کہ میں یہاں پر شہدائے احد اور اپنے گھر کے لوگ یعنی اہل بیت اور تمام مسلمان یعنی مومنوں کی، ایمان والوں کی لاشوں کو یا جنازے کو تدفین کروں یا دفناؤں۔ تو سب سے پہلے کون ہے جو بقیہ میں دفن ہوئے؟ بقیہ کے معنی ایک ایسی جگہ جو کہ باقی رہ گئی ہو جھاڑی درخت وغیرہ کاٹ کر، تو یہ وہ جگہ تھی جہاں پر پہلے سے بہت سارے درخت تھے، کٹ گئے، جھڑ گئے، اس کے بعد جو بقیہ جگہ بچی اسے بقیہ کا نام دیا گیا، یعنی کہ بقی کا نام دیا گیا۔ اور پھر چونکہ یہاں پر اہل بیت اطہار ہیں، رسول کے گھرانے والے ہیں، شہدائے احد ہیں، جن کا ہم بڑی دل سے خواہش کرتے ہیں کہ پروردگار ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہمیں شہدائے احد میں جو ہے وہ کاؤنٹ کیا جائے۔ تو یہ وہ جگہ جہاں شہدائے احد جو ہیں وہ مدفون ہیں، اس جگہ کا کتنا مقدس مقام ہوگا۔ کون کون یہاں مدفون ہے؟ ایک نظر اس کو بھی ڈالتے چلتے ہیں کہ سب سے پہلے 3 شعبان کو تیسری ہجری ہے، یعنی ہجرت کے بعد کا تیسرا سال ہے۔ پہلے وہ شخص جو مہاجرین میں شمار ہوتے ہیں عثمان بن مظعون انصار تھے۔ اگر اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ یہ وہ صحابی رسول تھے، وہ انصار تھے، وہ مہاجر تھے کہ جن سے مولا متقیان کو اتنی محبت تھی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کا نام عثمان بن مظعون کے نام پہ رکھا۔ یہ وہ عثمان بن مظعون تھے۔ اور پھر اس کے بعد تاریخ بتاتی ہے کہ مہاجرین میں سب سے پہلے مدفون یعنی کہ دفن جو ہوئے وہ عثمان بن مظعون، لیکن انصار میں سب سے پہلے اسد بن زرع خارزی یہ دفن ہوئے۔ تیسری ہجری کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد تاریخ کیا بتاتی ہے ہمیں؟ یہاں اس قبرستان سے آگے یہودیوں کا بھی قبرستان تھا، یعنی کہ جنت البقیع ایک ایسا ٹکڑا کہ جہاں تمام مومنوں کو دفنایا گیا، اس کے درمیان میں ایک ایسا حصہ جو کہ میدان نما ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہودیوں کا قبرستان ہے جسے حش کوکب کہا گیا۔ یہ حش کوکب جہاں یہودی اپنے لاشوں کو دفنایا کرتے تھے، اس کے درمیان یعنی کہ جو صحن تھا، جب اسے منہدم کیا گیا تو جنت البقیع کی دیوار کو گرایا گیا اور یہاں یہودیوں کے قبرستان کی دیوار کو گرایا گیا تاکہ ایک ساتھ ایک جیسا راستہ یعنی کہ ایک ہی اس کا سلسلہ جو ہے وہ بنا دیا جائے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں یہ مروان کی حکومت میں ہوا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جنت البقیع کے جہاں کون کون دفن ہیں، تو یہاں 10,000 اصحاب صحابہ کرام، ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم صحابہ کرام کی توہین کرتے ہیں۔ 10,000 صحابہ کرام کی توہین کرنا، اس بقیہ کی زمین کو مسمار کرنا، واضح ثبوت ہے کہ کون صحابہ کی توہین کرتا ہے، ہم یا آپ، ہم یا آل سعود۔ پھر یہاں 8 ازواج مطہرات مدفون ہیں، جس میں جناب ماریہ، جناب حفصہ، جناب عائشہ، جناب زینب، جناب میمونہ اور دیگر ازواج مطہرات، ماں سوائے جناب خدیجہ کے، کیونکہ جناب خدیجہ شیب ابی طالب میں مکے میں دفن ہوئی۔ جنت معلیٰ جب مسمار کیا جنت البقیع کو تو ساتھ میں جناب خدیجہ اور جناب ابو طالب جو کہ مدفون تھے شیب ابی طالب کے دوران جنت معلیٰ میں مکے کے پاس، وہاں اس کو جا کے بھی مسمار کیا۔ ہم سے کہا جاتا ہے کہ ہم ازواج مطہرات کی توہین کرتے ہیں۔ کون توہین کر رہا ہے؟ تاریخ کے اوراق کھول کے دیکھیے۔ پھر یہاں صرف صحابہ کرام اور ازواج مطہرات نہیں بلکہ فاطمہ بنت اسد جو مولا متقیان کی والدہ ہیں، مولا متقیان کی والدہ جن کی آغوش میں رسالت پروان چڑھی،
جن کو رسول اماں کہتے تھے کہ میری ماں کے بعد یعنی کہ جناب آمنہ کے بعد اگر کوئی میری ماں ہے تو جناب فاطمہ بنت اسد ہے. جناب رسول اللہ کی رضائی ماں جناب حلیمہ خاتون بھی یہاں دفن ہے. اور سنیں تاریخ کے اور اوراق دیکھیں، یہاں 4 معصوم کی قبر یعنی امام جعفر صادق، امام حسن مجتبیٰ، امام محمد باقر اور امام زین العابدین، یہ 4 معصوم کی قبر. اور جناب سیدہ کی قبر، جناب سیدہ کون ہے؟ فاطمہ الزہرا، جن کو پروردگار عالم کا نبی اپنا ٹکڑا فاطمہ منی کہا جاتا تھا، میرا ٹکڑا، کائنات کے رسول کا ٹکڑا. امت نے یہ ستم کیا. اور سنیں کہ یہاں اکابرین امت اور تابعین بھی مفہوم، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مولا متقیان کے 4 بھائی، مولا متقیان کے 3 بھائی، عقیل، جناب عقیل، اور یہ جناب عقیل کی ہی زمین تھی. جناب عقیل، جناب جعفر طیار، جناب عبداللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بیٹیاں. وہ 4 بیٹیاں، وہ 3 بیٹیاں، 3 ہیں یا تاریخ میں 2 جو کہ ان کی دوسری زوجہ سے تھیں اور وہ ان کے دوسرے شوہر سے تھی، یعنی کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیٹیاں نہیں. پھر ہمیں یہ دکھتا ہے کہ یہ اتنی ساری ہستیاں یہاں مدفون ہیں تو اس جگہ کا احترام کتنا کیا جاتا. 1924 تک یہ روزے بنے رہے. اب آ جائیے حکومت کے جو فلسفے اور حکومت کی احکامات. دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ تعمیر کرانے میں حضرت عمر کا جو تھا وہ دخل اندازی، یعنی کہ حضرت عمر جو خلیفہ دوم ہیں انہوں نے بنوایا اور ایک حجرہ تعمیر کرایا. ایک جناب عائشہ کا حجرہ تھا، اس کے سے الگ کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ تعمیر کرایا. اور پھر اس بات کی وصیت بھی کی کہ میں اور خلیفہ اول اور خلیفہ دوم نے کہ ہمیں رسول اللہ کے پہلو میں دفنایا جائے. جہاں یہ چیز ملتی ہے کہ ہمیں ان کے قریب دفنایا جائے، اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام نسبتوں کو جانتے تھے. وہ جانتے تھے کہ رسول کے پہلو میں کیا وہ مقدس مقام ہوگا کہ ہم اگر مدفون ہوں گے، ہم دفن ہوں گے تو ہمارا بھی مقام بڑھ جائے گا. یا اور دیگر ہم اصحاب کو دیکھتے ہیں، ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ رسول جناب فاطمہ الزہرا کس جگہ دفن ہے یہ تو ہم نہیں جانتے. یا تو وہ اپنے حجرے میں دفن ہے، یا ریاض جنہ میں دفن ہے، یا پھر جنت البقیع میں. لیکن جتنی بھی حکومتیں آئیں ان کو اس سے کوئی جو تھا وہ غرض نہیں تھا کہ یا انہوں نے نظر انداز کیا، کبھی بھی اس بکس کو ہوا نہیں دی، اس انگارہ بکس کو ہوا نہیں دی. لیکن یہ بکس کہاں سے معلوم ہوتا ہے، یہ فتوے کہاں سے جاری ہوئے؟ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جناب امام حسین جب کربلا میں شہید ہوتے ہیں 61 ہجری کے واقعے کے بعد، جناب مختار کو حکومت ملتی ہے 66 ہجری میں، 66 ہجری میں امام حسین کا روزہ تعمیر کرایا جاتا ہے. تو اس کے بعد جناب مختار کے بعد بنو امیہ کی، بنو عباس کی حکومت آتی ہے، ہارون کی حکومت آتی ہے، مروان کی حکومت آتی ہے، لیکن وہ روزوں کو مسمار نہیں کراتا. یہ روزے کہاں سے مسمار ہونا شروع ہوئے؟ عباسی حکومت نے اسے نہیں گرایا، لیکن کس نے گرایا؟ متوکل. یہ وہ پہلا شخص تھا جس کے پاس بغض حسین اتنا زیادہ تھا کہ اس نے امام حسین کے روزے کو گرایا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم ابھی کچھ دن پہلے یوم قدس گزرا ہے، ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ سرزمین قدس جہاں پر متعدد انبیاء جو ہیں وہ دفن ہیں، یعنی کہ جناب داؤد، حضرت داؤد علیہ السلام، جناب ابراہیم کے بیٹے جناب اسحاق، اور ہم دیکھتے ہیں جناب یعقوب، جناب یوسف اس سرزمین پہ دفن ہے. یہ وہ سرزمین کہ جہاں پر موسیٰ کلام کرنے کے لیے کوہ طور پہ جاتے تھے، یہ وہی زمین تھی. یہ وہی زمین پہ کہ جہاں پر تابوت سکینہ میں متعدد انبیاء کو دفنایا گیا، کہ جناب یعقوب کو جناب یوسف نے دفنایا. اس سرزمین کو جب متعدد انبیاء یہاں پر مدفون ہوئے تو اس پر بھی عمارتیں بنائی گئیں. یعنی کہ یہ بات ماننا جو ہے لازم ہو جاتا ہے کہ اسلام سے پہلے بھی قبروں پر عمارتیں بنانا غلط نہیں سمجھا جاتا تھا. اور جب
خلیفہ دوم یعنی خلیفہ ثالث نے اپنے وقت میں جنگیں لڑی اور وہ کافی جگہ پر قابض ہو گئے یا ان کو حکمرانی مل گئی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی کسی بھی قبر کو مسمار نہیں کرا، جبکہ ان کے ہاتھ میں حکومت تھی۔ لیکن پھر یہ قبروں کو مسمار کرنے کا فلسفہ یا فتویٰ کہاں سے جاری ہوا، اس پر ہمیں روشنی ڈالنی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، جس آیت کو میں نے اپنا عنوان کلام رکھا کہ فی بیوت اذن اللہ ہو، کہ پروردگار اس گھر کو بلند دیکھنا چاہتا ہے۔ کس گھر کو بلند دیکھنا چاہتا ہے؟ وَيُسْقِرُ فِيهُ السَّمَاءُ، اس گھر کو دیکھنا چاہتا ہے بلند کہ جس گھر میں میرا ذکر ہو رہا ہو، جس گھر سے میری تسبیح و تحلیل آ رہی ہو، کی آوازیں آ رہی ہوں۔ یہ آیت سورہ نور کی آیت نمبر 36۔ وہ کون سے گھر تھے کہ جہاں سے پروردگار عالم کے ذکر کی آواز آتی ہے؟ وہ صرف انبیاؤں کے گھر ہیں؟ نہیں، ہمیں دکھتا ہے وہ گھر وہ ہے کہ جہاں مسکین بھی، جبرائیل مسکین بن کے بھی آئے تو فاطمہ الزہرا فاقے رکھ کے روٹی دے دیتی ہیں اور رب کی رضا کی خاطر فاقوں میں زندگی گزارتی ہیں۔ یہ وہ گھر ہے کہ جہاں سے شریعتوں کا انحصار، شریعتوں کا آغاز ہوا، وہ فاطمہ الزہرا کا گھر ہے۔ اور تاریخ نے اس گھر کے ساتھ کیا کیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں یہ فتوے کہاں جاری ہوئے۔ 728 ہجری میں ابن تیمیہ، سب واقف ہے اس نام سے، ابن تیمیہ وہ شخصیت تھے کہ جنہوں نے بدعت کے فتوے بغض آل محمد میں لگانا شروع کیا۔ ان کے نظریے کے مطابق صرف شیعہ نے حیدر کرار نہیں بلکہ اہل سنت برادران کا ایک معتبر فرقہ بریلوی، اس پر بھی شرک کے فتوے لگائے گئے۔ تو یہ وہ سب سے پہلی شخصیات تھی کہ جنہوں نے 728 ہجری میں بدعت کے جو فتوے لگانا شروع کیے۔ اب یہ فتوے لگاتے ہوئے جب حکومت تک ان کی شکایت پہنچی، کیونکہ اہل سنت برادران میں جو ہے روزوں کی مقدسات جگہوں کا احترام واجب ہے۔ مجھے پسند ہے اپنے وہ اہل سنت برادران کہ لوگ جو اہل بیت اطہار سے مودت کا اظہار کرتے ہیں۔ جب اس نے فتوے لگانا شروع کیے تو اس وقت حکومت نے اس کو لے جا کر جیل میں یا قید کر دیا۔ قید کرنے کے باوجود اس نے ایک شر انگیز حرکت کو جو ہے قلم بند کیا، اپنی تصانیف میں اپنے فتووں کو قرآنی آیتوں سے بند کیا۔ اب 400 سال گزر گئے، 500 سال گزر گئے، اس فتوے کے انگارے کو، اس تصنیف کے انگارے کو ہوا دینے والا کوئی نہیں تھا۔ ایک شخص جس کا نام عبد الوہاب، محمد ابن عبد الوہاب بتایا جاتا ہے، 1205 میں پیدا ہوا یا 1105۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب یہ شخص پیدا ہوا، اس کے گھرانے کا اگر میں تعارف کراؤں تو اس کا گھرانہ بھی علمی گھرانہ تھا، یعنی کہ اس کے خود کے والد عبد الوہاب جو کہ اہل سنت برادران کے بڑے عالم دین جو ہیں وہ گزرے ہیں۔ انہوں نے اپنی علمیت کی تصنیف میں اس کا تذکرہ بھی کیا کہ یہ غلط کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب یہ بصرہ گیا، یعنی محمد بن عبد الوہاب جو ہے محمد بن عبد الوہاب جب بصرہ گیا، شام گیا اور وہاں سے پڑھ کے ابن تیمیہ کی کتابیں آیا۔ اب اس نے کیا کیا؟ یہ ابن تیمیہ کی کتابیں پڑھ کے آیا، اس نے فتووں کا آغاز کیا۔ اچھا، پھر ہم نہیں کہتے، مسلمان نہیں کہتے، غیر مذہب عیسائی یہودی سب لکھتے ہیں آل شیخ سے اس کا تعلق تھا، آل شیخ کا آل سعود کے ساتھ گڈمٹ ہوا۔ کیا ہوا؟ تعلق بن گیا۔ کیسے تعلق بنا کہ ایک وہ قبیلہ یا ایک وہ جو تھی آل سعود کی قبائل میں ایک ایسا گروہ جو کہ لوگوں کو لوٹ مار کرتا اور لوگوں کے مال کو، اموال کو لوٹ کر مال غنیمت سمجھتا اپنا اور اس کو استعمال کرتا، لوگوں کی ناموس سے کھیلتا۔ ایک ایسا گروہ جو ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ اس نے فتوے دینا شروع کیے تو اس نے ان کو اپنا پیر بنایا، اپنی بیٹی دی اور رشتہ داری قائم کی۔ اب آل سعود ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سعود جو نام یعنی حجاز، مکہ، مدینہ کا نام تھا، لیکن اب اس سے سعودیہ کا نام کیوں دیا گیا؟ یہ فیملی ٹائٹل کیوں دیا گیا؟ یہ فیملی ٹائٹل جو ہے فیملی اورینٹڈ ٹائٹل اسی وجہ سے دیا گیا کہ جب انہوں نے حجاز پہ قبضہ کر لیا اور سلفی
یہ وہ قوم سلفی جو انوویشن جو ہے وہ لانا چاہتی تھی، یعنی کہ اپنے فتووں کو اپنے کلٹ پہ ظاہر کرنا چاہتی تھی، ڈومینیٹ کرنا چاہتی تھی، فورسفلی اپنے آپ کو جو ہے منوانا چاہتی تھی۔ جب اس نے ان کے ساتھ رشتہ داری قائم کی تو اس جگہ کا نام فیملی اورینٹڈ جو ہے ٹائٹل دے کر، یعنی کہ سعودیہ دے کر، یعنی آل شیخ آل سعود کے ساتھ مل کر وہابیت کی ابتدا یہاں سے کرتے ہیں۔ اب جب اس نے یہ کام شروع کیا تو اس کے خود کے والد نے اپنی تصنیف میں اور اس کے اپنے بھائی نے سلمان ابن سلمان ابن عبد الوہاب نے اس کے خلاف تصنیف لکھی کہ میرا بھائی غلط، اور اسے مروایا۔ لیکن چونکہ نظریے کی ہوا جو ہے وہ عام ہو چکی تھی، اب جگہ جگہ جا کر لوگوں کو لوٹنا، فورسفلی ان سے اپنے فتوے کو منوانا، قبروں کو مسمار کرنا یہاں سے شروع ہوا۔ اچھا، وہابیت، چونکہ والد تو نام ان کا والد تو اہل سنت میں تھے، لیکن وہابیت کی ابتدا کیوں کی؟ کیونکہ اس کا نام محمد تھا۔ اگر محمد کے نام پر ان کے فرقے کو رکھا جاتا یا ان کے گروہ کو رکھا جاتا تو محمد ہی بنتا، تو یہ چیز جو ہے پہچاننا مشکل ہوتی کہ شریعت محمدی سے ان کا تعلق تھا یا وہابیت سے۔ وہابی ازم عبد الوہاب کے بیٹے محمد ابن عبد الوہاب سے ہی ابتدا ہوئی۔ اب اس نے ہوا کب پکڑی؟ 2 بار مسمار کرایا روزوں کو، ایک 1220 ہجری میں اور پھر دوسرا ہمیں جو ملتا ہے وہ 1344 یا 45 ہجری میں۔ اس کے کہنے یا ان کے فتوات کی وجہ سے، اچھا ان کے فتوات کو انہوں نے کیوں، قرآن ان کے سامنے ہے، تدبر کرتے، تفکر کرتے، غور و فکر کرتے، نہیں کیا کیا انہوں نے؟ ان کی ابتدا کس کو، یعنی ان کا جو بیس ہے وہ کس آیت کو یہ سمجھتے ہیں؟ پروردگار عالم قرآن مجید کی سورہ توبہ میں فرما رہا ہے، سورہ توبہ کی 84 آیت ہے، وَلَا تَقُومُوا عَلَىٰ قَبْرِهِ وَلَا تَقُومُوا عَلَىٰ قَبْرِهِ کہ اے رسول قبروں پہ مت جائیے۔ یہ آیت کا درمیان کا حصہ ہے۔ آیت کی ابتدا پہ انہوں نے غور نہیں کیا، آیت کی اختتام پہ انہوں نے غور نہیں کیا۔ انہوں نے آیت کی ابتدا میں، ایک چھوٹا سا بھی عالم دین ہوگا تو وہ اس چیز کو دیکھے گا کہ یہ آیت کی تفسیر یا اس آیت کے معنی کیا ہیں۔ ایک شخص جس کا نام عبداللہ ابن امی تھا، منافق تھا، مشرک تھا، وہ انکار توحید اور رسالت کر رہا تھا۔ جب وہ مر گیا تو پروردگار عالم نے اس آیت کو نازل کیا سورہ توبہ میں کہ اے رسول ولا تقوموا علی قبرہ، ہرگز اس کی قبر پہ مت جائیے گا۔ اس آیت سے یہ معلوم تو ہوتا ہے کہ رسول اللہ پہلے قبر پہ جایا کرتے تھے، اور ہمیں دکھتا بھی ہے، ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ ہر شب جمعہ جناب حمزہ کی قبر پہ جایا کرتے تھے، اور بعد رسول جناب فاطمہ ہر شب جمعہ جو ہیں جناب حمزہ اپنے چچا، اپنے والد کے چچا کی قبر پہ جا کے گریا کرتی تھی، اور بعد رسول جناب فاطمہ جو ہے ان کے لیے مولا متقیہ نے بیت الحزن نام کی ایک جگہ بنائی جو کہ جنت البقیع کا قریب ہے، اور مشرق میں واقع ہے مسجد النبی سے، وہاں جا کے بی بی گریا کرتی۔ اس آیت کی رد میں، اس آیت کی کو بنیاد بنا کر وہابیت نے اس چیز کو، اس پروپیگنڈا کو، ایک عالمی سیاست کو جو ہے وہ عام کیا کہ اور فورسفلی اس کو منوایا کہ اس آیت کی زد میں قبروں پہ جانا، قبروں کو وسیلہ بنانا، یا قبروں سے مانگنا، یا قبروں کی زیارت کرنا، یا قبروں کو سلام کرنا ممنون ہے، یا کفر کے فتوے لگائے۔ اچھا یہاں میں ایک بات بتاتی چلوں کہ کفر کے فتوے نارملی ہم دیکھتے ہیں، بڑا عام ہے ایک نعرہ، شیعہ کافر، کافر کافر، شیعہ کافر، اور اس کے ساتھ یا اللہ کے نعرے لگتے ہیں۔ اب میری باتوں سے مجھے دیکھنا ہے کمنٹس میں کون اس چیز کی تصدیق کرے گا۔ میں اس جملے کو بار بار دہرا رہی ہوں کہ یہ وہ نعرہ کافر کافر، شیعہ کافر، ابلیسیت کا نعرہ ہے۔ کیسے؟ اس چیز سے تصدیق کون کرے گا، کون میرے ساتھ ایگری ہوگا، مجھے آپ کی کمنٹس بتائیں گے۔ سب سے پہلے ابلیس سب سے بڑی مثال ہے کہ پروردگار عالم نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، انکار کر دیا، جانتا ہے کہ اللہ اکبر ہے، اللہ سب سے بڑی ذات ہے، لیکن انکار کرتا ہے۔ جو رب کو مانے اور رب کی نہ مانے اسے ابلیس کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے میں یہ کہتی ہوں کہ جو رب کو مانے، اللہ اکبر کہے اور یا رسول اللہ یا علی کہنا بدعت سمجھے، ہرگز وہ مسلمان تو ہو سکتا ہے، مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ ابلیسیت کا نعرہ ہے یہ۔ اللہ اکبر ابلیس بھی جانتا تھا،
وہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہ وہ رب کی مان رہا ہے اور رب کو مان رہا ہے اور رب کی نہیں مان رہا. یعنی وہ یہ تو جانتا ہے کہ پروردگار اکیلا ہے، اکبر ہے، واحد ہے، صمد ہے، لیکن وہ رب کے حکم کو نہیں مان رہا. اگر صرف اللہ اکبر کہنا کافی ہوتا، میں سب سے کہتی ہوں، میرا یہ چیلنج اقرا یونیورسٹی سے لے کر آکسفورڈ یونیورسٹی تک ہے کہ اگر اللہ اکبر کہنا کافی ہوتا تو پروردگار عالم ہر نبی کو حکم دیتا کہ کلمہ صرف لا الہ الا اللہ پڑھواؤ. ہر نبی اپنے ساتھ اپنا کلمہ لے کے نہیں آتا. ہر نبی لا الہ آدم صفی اللہ، ہر نبی لا الہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ موسیٰ کلیم اللہ اور محمد خاتم النبی لا الہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھواتے. اگر اللہ اکبر کہنا کافی ہوتا تو کلمے کے جز میں شہادت کو لازمی نہیں سمجھا جاتا. اگر اللہ اکبر کہنا کافی ہوتا تو خیبر کے میدان میں رسول اللہ اکبر کہہ کے مدد مانگتے، نعرے علی کو ورد بنا کر اپنے لبوں سے جاری کر کر علی سے مدد نہیں مانگتے. اگر آپ کے لیے اللہ اکبر کافی ہے تو آپ میں اور ابلیسیت میں کوئی فرق نہیں. اچھا، یہ کون ہے وہابی؟ یہ بھی اس کی بھی میں بنیاد بتاتی ہوں. ایک تاریخ میں ایسا بات تھا کہ جس وقت یہودیوں نے اپنے صہیونزم کو عام کرنے کے لیے فلسطین میں بھیجا اور وہاں سرزمین قدس، بیت المقدس کے طرف جتنے بھی روزے ہیں ان کو اور اس جو جگہیں ہیں ان پہ قابض ہونے کی کوشش کی. یہ صہیونزم بہت بری چیز ہے اور یہیں سے انہوں نے آل سعود میں اپنا ایک گروہ بھیجا جو کہ مسلمانوں کا لبادہ پہنے ہوئے ہیں. اس کی بہترین مثال آج سے 10 سال پہلے گجراوالا میں ایک شخص جو کہ تبلیغ کر رہا تھا، نماز پڑھا رہا تھا، قرآن پڑھا رہا تھا، بچوں کو تعلیم دے رہا تھا اور میں یوں کہوں کہ لوگوں کا برین واش کر رہا تھا. اور یہاں سے جانے کے بعد جب اس نے لکھا کہ میں یہودی تھا لیکن میں نے مال و دولت دے کر اور شکل صورت کا، چونکہ حسین تھا، ہمارے لوگوں کو کیا چاہیے، بس اس بنا پر مسلمانوں کا لبادہ پہن کے ایسے فتوے دیے جن صہیونزم، دیکھیں سارے یہودی صہیونی نہیں ہیں، جن صہیونزم میں جس صہیونی یعنی جس یہودی مکتب فکر ان کی کتاب جو ہے مذہبی کتاب، اس میں اس صہیونی قوم میں یہ فقہی کتابوں میں ملتا ہے کہ اگر ایک کتا ایک نہر سے پانی پیے تو وہ نہر پاک رہتی ہے، لیکن اگر ایک مسلمان اس نہر سے پانی پیے تو وہ نہر ناپاک یا وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے. اس طریقے سے ایک کتے کو مارنا گناہ ان کے آگے سمجھا جاتا ہے، لیکن ایک مسلمان کو مارنا ان کے یہاں گناہ نہیں ہے. بس تکبیر کا نعرہ لگایا، اللہ اکبر کہا اور گلے کاٹ دیا. تو کیا تعجب ہے کہ یہی فلسفہ، یہی چیز، یہ روش ہمیں کس میں نظر آتی ہے؟ داعش ایک قوم ہے جو اللہ اکبر کا نعرہ لگاتی ہے اور مسلمانوں کا قتل عام کرتی ہے. اور میں یہاں کہتی چلوں کہ صرف اہل تشیع کا قتل عام داعش نے نہیں کیا، لوگ پکڑ رہے ہیں. اب تو میڈیا اتنی عام ہو گئی ہے اور معلوم ہوتا جا رہا ہے کہ لبادہ مسلمانوں کا تھا لیکن اس کے پیچھے یہودی بنی اسرائیلی قوم جو ہے پوشیدہ ہے. تو لبادہ مسلمانوں کا ہوتا ہے اور یہ وہ کام کر جاتے ہیں جس سے ہمارے مسلمان بھائی پہچان بھی نہیں پاتے. مسجدوں کو گرانا، چاہے وہ مسجد اہل تشیع کی ہو جہاں ذکر اللہ ہو رہا ہے، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اس مسجد کو گرانا، میلادوں پہ بم بلاسٹ کرنا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کبھی عبداللہ شاہ قاضی کا مزار انہوں نے بم بلاسٹ اس پہ کرایا، کبھی لال شہباز قلندر کا کرایا جا رہا ہے، کبھی میلادوں پہ بم بلاسٹ ہے. تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ وہی تو صہیونزم ہے، یہ وہی تو وہی فکر ہے جو داعش کے پاس ہے کہ اللہ اکبر کا نعرہ لگاؤ اور مسلمانوں کو مسلمانوں سے کٹواؤ. کوئی تعجب نہیں کہ یہودی پروپیگنڈے کو، ایک صہیونی پروپیگنڈے کو، فکر کو یہ لوگ عام کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ کہ جب یہ روزہ گرایا گیا جس کی تاریخ 21 اپریل 1925 اور 8 شوال 344 ہجری بتائی جاتی ہے، جب یہ روزے مسمار کرائے گئے تو ہندوستانی مسلمان ایران سے اور پوری دنیا کے، اسپین ہو، انڈونیشیا، ہر طرف سے مسلمانوں نے اپنے اس واقعے پر مخالفت کا جو ہے روش، مطلب اس چیز کا اظہار کیا. جب انہوں نے دیکھا کہ مخالفت بڑھ گئی ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے حکومت چلے جائے،
تو انہوں نے آگے چونکہ یہ رسول کا روزہ بھی مسمار کرنا چاہے تھے، اور دیکھیں رسول کی پارکنگ پہ بھی انہوں نے بم دھماکہ کر کے یہ بتا دیا ہے کہ ہم یہاں تک پہنچ چکے ہیں، مگر انہوں نے دیکھا کہ کہیں اگر ہم نے رسول کے روزے کے اوپر کچھ بھی کیا تو جو ہم پہ مسلمانوں کا لبادہ پہنا ہوا ہے وہ کھول ہٹ جائے گا۔ بس چاہا ضرور، لیکن مخالفت اتنی ہوئی ان کے اس رد عمل پر کہ یہ کام کر نہیں سکے۔ لیکن آج بھی کہتے ہیں کہ ہمیں موقع ملے تو ہم تمام روزوں کو گرا دیں، مسمار کر دیں۔ تو یہ جو ذہنی جو ان کا مائنڈ بنا ہوا ہے وہ یہاں سے بنا ہوا ہے، چونکہ آل سعود آپ پیسے دے کر یا تیل نکل رہا ہے، اس چیز کو آگے بڑھا کر اپنے اس فتوے کو، اپنے اس ویژن کو، اپنے اس ٹاسک کو، اپنے اس مین اسٹریم کو دنیا میں ایکسپورٹ کر رہی ہے، اور وہ غریب ممالک یا وہ غریب قوم یا وہ کیا کہنا چاہیے بے سہارا لوگ یا ذہنی مفلوج لوگ ان کی اس جو ویژن ہے، ان کا اس مقصد کو امپورٹ کر رہے ہیں جسٹ بیکاز آف پیسہ۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں کہتی ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یہ سب کچھ کروا رہے ہیں، اور ہمارے یہاں جو ہے آل سعود کو ایک مقدس عنوان سمجھا جاتا ہے۔ میں بہت معذرت کے ساتھ کہتی ہوں، اب میڈیا کا دور ہے، ہر جگہ یہ فتویٰ عام ہے، ہر جگہ یہ بات پھیل چکی ہے کہ کون مشرک ہے، کون یہودیوں کے ساتھ مل کے مسلمانوں کے ساتھ غلط کر رہا ہے۔ خدارہ ابھی بھی وقت ہے، اپنی آنکھوں کو کھولیے، بیدار ہوئیے، اور جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس سے اجر رسالت ادا کیجیے۔ کیا یہی اجر رسالت تھی کہ جو ان کی بیٹی کا، ان کے گھرانے کا، یہاں تک کہ ان کے بابا جناب عبداللہ عبد المطلب، ان کے چچا، ان کے بھتیجے، ان کی والدہ، سب کے روزے کو مسمار کرایا؟ کیا یہ توہین رسالت نہیں ہے؟ کیا یہ وہ نظریہ نہیں ہے کہ جس پر سزا ملنی چاہیے؟ ہم یوم انہدم پہ مصائب پڑھ کر اس وقت کی یاد میں مجلس ہر گزار کرتے ہیں اور اس کام کی پوری مذمت کرتے ہیں، اور سعودیہ عربیہ سے اس قبر کی تعمیر کا مطالبہ کرتے ہیں کہ بی بی فاطمہ کے لیے جو انہوں نے یہ کام کیا، ان کو فی الفور اس پر روزہ تعمیر کرانا چاہیے۔ روزہ نہیں تو وہ گنبد کہ جس سے پتہ چلے کہ اجر رسالت آپ نے کیا ادا کیا۔ کم قیامت سے نہ تھی وہ سحر غم آثار، جب ہوا مقبرہ بنت پیمبر مسمار۔ یہ سمجھتے ہی نہیں ظالم کا ذہن بیمار، ہر دل دوست ہے، ہر دل میں دوست ہے آل محمد کا مزار۔ یوں حد ظالم کو پھیلا نہیں سکتا کوئی، یوں حد ظالم کو پھیلا نہیں سکتا کوئی، یہ وہ قبریں ہیں جنہیں ڈھا نہیں سکتا کوئی، کیونکہ یہ سمجھتا ہی نہیں ظالم کا ذہن بیمار، ہر دل دوست ہے آل محمد کا مزار۔ اور کم قیامت سے نہ تھی وہ سحر غم آثار، کہ جب ہوا مقبرہ بنت پیمبر مسمار۔ اور ظالم ایک جیسا ہوا قرآن پر تفسیر پر، کیونکہ جب مسمار کیا جناب فاطمہ الزہرا کا روزہ، وہاں جناب امام حسین کے روزے کو بھی مسمار کیا گیا، اور کہتے ہیں کہ تاریخ میں 5000 نہیں 6000 زائرین، 5000 سے 6000 زائرین کو مارا گیا، موت کی گھاٹ اتارا گیا۔ کیا اجر رسالت ادا کیا ہے؟ کیا ہیں یہ لوگ جو آیت مودت کو بھی نہیں پہچان سکے، ناطق قرآن کو بھی نہ سمجھ سکے؟ کس طریقے سے آپ روز محشر رسول کا سامنا کریں گے؟ آخری جملے میرے، ظلم ایک جیسا ہوا قرآن پہ تفسیر پر، صاحب تطہیر پر اور صاحب شبیر پر، ہے کہیں مسمار روزہ دوڑتے گھوڑے کہیں، فاطمہ کی قبر پہ ہے اور لاشائے شبیر پہ کوئی۔ محسن یہ چاند اس لیے ہم کو عزیز ہے، محسن یہ چاند اس لیے ہم کو عزیز ہے، کیونکہ مہربان ہے یہ بنت رسول پر، اور غربت کہوں یا اجر رسالت کہوں، غربت کہوں یا اجر رسالت کہوں، تنہا یہی چراغ ہے قبر بنت رسول پر۔ اور مذاہب کے دو جملے جن کی آنکھ اشبار ہو جائے، وہ اشکوں کے وضو سے اپنی مودت کے قرض کو نکال لیں، ادا کر لیں۔ میں صرف دو جملے بولوں گی کہ جب بیوی کو
دفنا رہے تھے نا میرے مولا متقیان. مسلمانوں میں یہ سوال عام ہے کہ 2 قبریں کیوں مسلمانوں سے یا عام لوگوں سے پوشیدہ رہیں. جناب فاطمہ الزہرا کی قبر، ایک مولا متقیان کی قبر. لوگ پہچان لیں کیسے امت کے لوگ تھے کہ بی بی نے خود وصیت کی کہ میری قبر کا اندیشہ، میری قبر کے بارے میں کسی کو نہیں پتہ ہو. اور آج تک کسی کو ماں سوائے معصوم کے کوئی نہیں جانتا کہ یہ دونوں ہستیاں کس طرح دفن ہوئی. بعد میں مولا کا روزہ بنوایا گیا، لیکن پہلے نہیں جانتا تھا کوئی. ایسے دشمن تھے جن کے فتوے تھے، جن کی اس وقت کی وصیت تھی یا اس وقت کے لوگوں کے یہ الفاظ تھے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ علی کہاں دفن ہے تو ہم وہ قبریں اکھاڑ دیں گے. ملعون تھے وہ لوگ، ملعون تھے وہ لوگ. جب بی بی کو دفنایا نا رات کی تاریخ میں میرے مولا نے، 2 جملے بس مصائب کے. دفناتے ہوئے قبر پہ ہاتھ کو رکھا، ایک مرتبہ کہا یا رسول اللہ، میں فاطمہ کی رحلت کو برداشت نہیں کر سکتا، میں فاطمہ کے جانے کو برداشت نہیں کر سکتا، لیکن میں برداشت کر لوں گا کیونکہ قرآن کی اس آیت کو جانتا ہوں. کس آیت کو جانتا ہوں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے مولا نے جو فاتح خیبر ہے کس دل سے کہا ہوگا. ایک مرتبہ جب یہ جملے کہے نا، ایک اور جملہ کہا یا رسول اللہ، میں فاطمہ کو آپ کے پاس بھیج رہا ہوں. یا رسول اللہ، بس میرا ایک سوال ہے کہ آپ اپنی دختر سے یہ سوال کیجئے گا کہ امت نے کیا جفا کی. اس جملے سے معلوم ہوتا ہے کہ میرے مولا متقیان کو نہیں معلوم. فاطمہ نے گویا ان سے بھی پردہ رکھا کہ کیا امت نے جفا کی. ہائے کیسے پسلیاں ٹوٹی ہوں گی، ہائے کس طرح دروازہ گرا ہوگا، ہائے کس طرح محسن شہید ہوئے ہوں گے. میرے مولا نے کہا یا رسول اللہ، میں آپ کی دختر آپ کے حوالے کرتا ہوں، بس آپ جانے، آپ کی دختر جانے. پوچھ لیجئے گا کہ کس طریقے سے امت نے جفا کی. میں نہیں جانتی کہ کیا پوچھا ہوگا رسول نے اپنی بیٹی سے، اور میں نہیں جانتی کیا فاطمہ نے جواب دیا ہوگا. لیکن میرا دل کہتا ہے کہ جب رسول نے پوچھا ہوگا نا کہ فاطمہ کیا گزری میرے بعد، تو ایک مرتبہ فاطمہ الزہرا نے کہا ہوگا کہ بابا میں تو سوچتی تھی کہ وہ دروازہ جس پہ آپ السلام علیکم یا فاطمہ الزہرا کہتے تھے، السلام علیکم یا زوجہ علی مرتضیٰ کہتے تھے، وہ دروازہ کہ جس پہ آپ صبح سلام کر کے جاتے تھے، وہاں آپ کے بعد کوئی مجھے یتیمی کا پرسہ دینے آئے گا. لیکن بابا کوئی یتیمی کا پرسہ نہیں لایا، ہاں آگ لایا، لکڑیاں لایا. ہائے کوئی علی کو بلانے آیا، کوئی دروازہ جلانے آیا، کوئی میرے محسن کو شہید کرنے آیا.